اور بی بی پاک حضور کے جب عقد میں آئیں، پھر آپ نے اپنا سارا مال، اپنا سب کچھ حضور کی ذات ببرکات پہ قربان کر دیا۔ قربان جائیں ناظرین کرام، ایسی مثال کائنات عالم میں، تاریخ عالم میں نہیں ملتی جو وفا اور جو حضور کی ذات ببرکات کے ساتھ آپ نے عملاً حصہ لیا، اپنے سارا مال قربان کر دیا اور ہر لمحہ حضور کا ساتھ دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے وصال پاک کے بعد بھی حضور اکثر و بیشتر بی بی پاک کا ذکر خیر کرتے، حضور آپ کو یاد کرتے، بلکہ یاد اس طرح کرتے کہ آپ کی سہیلیوں کا، آپ کی جو قرابت داری والی تھی، اگر کسی دیکھتے حضور تو آپ کو اماں خدیجہ پاک کی یاد آ جاتی۔ بلکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار حضور ذکر کر رہے تھے اماں خدیجہ پاک کا، تو میں نے کہا حضور آپ آج تک اس سرخ گالوں والی بڑھیا کو نہیں بھولے؟ تو میرے کریم نے فرمایا عائشہ میں کیسے بھول جاؤں، خدیجہ پاک نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ پاک کا مال اس وقت میرے کام آیا کہ جب ہر طرف سے بائیکاٹ کیا گیا۔ ناظرین محترم، آج سیرت پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت پاک اور آپ کے یوم وصال کی نسبت سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کی سیرت پاک کے جتنے روشن پہلو ہیں ہم کوشش کریں گے تمام سے اکتساب فیض بھی کریں۔ اور آج ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں تعارف کروانا چاہوں گا، ہمارے درمیان تشریف فرما انتہائی خوبصورت عالم دین فاضل نوجوان جناب حضرت علامہ پروفیسر محمد کیسر نواز معینی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بڑے پیارے عالم دین، آل نبی، اولاد علی، حضرت صاحبزادہ والا شان، علمی، ادبی، فکری حوالہ ہے، نسبت ہے، ایک عظیم درگاہ سے نسبت ہے، اور پھر پی ایچ ڈی بھی آپ نے کی، اور دین کی خدمت کا سلسلہ، جو علم کی طلب کا سلسلہ ہے، وہ آگے مزید بڑھ رہا ہے۔ جناب صاحبزادہ والا شان پیر سید سلمان مصطفیٰ گیلانی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بابا جی عمران علی چشتی صاحب ثنا خان مصطفیٰ، آپ بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ قبلہ شاہ جی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور آج کا موضوع یقیناً بڑا اہم ہے، اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضور کی ذات اقدس سے آپ نے بے حد پیار کیا، اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہیں یقیناً ان میں امت کے لیے بہت سے درس ہیں، اور امت آپ کی سیرت پاک سے اکتساب فیض کر کے جو ہے وہ عروج پا سکتی ہے۔ شاہ جی، حضرت بی بی پاک اماں جی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا مقام و مرتبہ قرآن پاک کس طرح بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ ماشاءاللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عاقلۃ النساء ملکۃ الارض واہ، سیدات النساء قریش، کیا بات ہے، اشجع النساء، کیا بات ہے المبشرۃ بالجنہ، بھائی، واہ 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 واہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ آپ کا ذکر خیر کرنے ہم جا رہے ہیں، اور میں یہ اس کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ تاجروں کو تجارت میں منافع ملتا ہے۔ تجارت جب کوئی تاجر کرتا ہے تو اس کو تجارت میں سے منافع ملتا ہے۔ قربان جاؤں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مقدر پر کہ جنہیں تجارت میں سے محمد مصطفیٰ ملے ہیں۔ کیا بات ہے، تاجروں کو تجارت میں نفع زر ملتا ہے، سیدہ کو تجارت میں نفع در مصطفیٰ ملا۔ کیا بات ہے، کیا اور بات، قربان جاؤں بی بی پاک کے مقدر پر کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر، اللہ اکبر، 25 سال تنہا سیدہ کو میسر آیا۔ اللہ اگر ہم بات کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو غار ثور میں 3 دن سرکار کے ساتھ رہے، کیا بات، اور چہرہ ودھا کی زیارت سیدنا صدیق اکبر نے کی۔ اللہ، چہرہ کریم کا تھا، آنکھیں صدیق اکبر کی تھیں۔ واہ،
گود صدیق اکبر کی تھی، سر مبارک میرے کریم کا تھا. کیا اگر 3 دن تنہا مصطفیٰ کے دیدار کا یہ عالم ہے کہ جب اس کی برابری نہیں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو 25 سال تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مقدر میں رہے، اس پاک بی بی کی عظمت کا کیا اندازہ لگایا. کیا بات ہے شاہ جی. اور اس پاک بی بی کی عظمت اور رفت قرآن میں بیان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں 32 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، تم دوسری عورتوں جیسی تو نہیں. اچھا، یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ عورتیں کائنات میں اور بھی ہیں، پر محمد کے گھر والیوں جیسی کوئی نہیں. عورتیں اور بھی ہیں، سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی نہیں. عورتیں اور بھی ہیں، سیدہ عائشہ جیسی کوئی نہیں. عورتیں اور بھی ہیں، حضرت سیدہ بی بی ماریہ جیسی کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں، ان کی نسبت قرآن نے سرکار کی ذات سے متصل ہونے کی وجہ سے ممتاز کر دیا گیا ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگلی آیت سورہ احزاب کی وہ 33ویں آیات جو ہے وہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے ازواج مطہرات کا ذکر ہے، آگے جو ہے وہ آیات تطہیر نازل ہوئی. اب میرا جملہ سنیے کہ کلمہ انما کے حصار میں یہی تو ازواج مطہرات ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جو ہیں اہل بیت میں ہیں، آپ سے پہلے سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں سے ہیں. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کی بزرگی، آپ کی بلندی، آپ کی عظمت، آپ کی رفت، آپ کی بزرگی کا جو ہے وہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ نقطہ چھوڑ دیا میں نے نقطہ داں کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اعلان نبوت کا حکم آیا، جبریل آئے اور کہا اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے. کیا بات ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے، اب میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب سیدہ کے پاس گئے اور جا کے سارا واقعہ سنایا، سیدہ نے کہا اے کریم گھبرائے نہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اب جملہ یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے، ابھی تو نبوت کا اعلان ہوا ہے، میرے کریم نے ابھی تک پیغام الوہیت تو دیا ہی نہیں. سیدہ پہلے قسم کھا رہی ہیں، سیدہ کہہ رہی ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ سیدہ مزاج شناس رسول بھی ہیں، اور سیدہ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ میرے کریم جو ہیں ان کے اوپر اب کون سی کیفیت ہے. ساری زندگی سیدہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں گزری، اور سرکار نے سب سے زیادہ اپنی ازواج میں سے سب سے زیادہ قربت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اختیار کی، اور آپ کی زندگی پاک میں دوسرا عقد بھی نہیں فرمایا. اور آپ کی زندگی میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں دوسرا عقد بھی نہیں فرمایا. تو سیدہ کے کمالات و تصرفات جو ہیں وہ اوج ثریا پر ہیں. کیا بات ہے شاہ جی، کیا کہنے حضور، کیا کہنے. ناظرین محترم، آج کا پروگرام حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی ذات ببرکات کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو جاری ہے. قبلہ شاہ جی بڑے احسن انداز میں آپ نے کمال گفتگو فرمائی، اور آج کے پروگرام میں ہم ایک نیا بھی سیشن لے کے آئے ہیں. آپ آڈیو کال کے ذریعے سے کوئی سوال ہو آج کے موضوع کے حوالے سے آپ شامل ہو سکتے ہیں آڈیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ. تو نمبر جلد مینشن کر دیا جائے گا، آپ کال کر کے اپنا آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو اپنا نام بتا کے سوال کر سکتے ہیں. یہ آج کے ہمارے پروگرام میں کل سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. علامہ کیسر نواز موئنی صاحب تشریف فرما ہے، اور میں چاہوں گا کہ بی بی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے. حضور کی سیرت پاک سے عرب جو ہے وہ بڑا متاثر تھا. آپ کا صدق، آپ کی سچائی، آپ کا جو معاملات تھے روز و شب عرب کے لوگوں کے سامنے تھے. وہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس جمع کرواتے. اس دور میں جب بی بی پاک تک آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری اور آپ کی سیرت پاک کے مختلف پہلو پہنچے
تو کیسے سجدہ پاک آپ کی سیرت پاک سے متاثر ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، انتہائی خوبصورت موضوع ہے، اور جتنا خوبصورت موضوع ہے اتنی ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سیرت کا جہاں پر آپ ذکر فرما رہے ہیں، اگر اس کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو تاریخ یہ کہتی ہے، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو جو وہ معاشرہ تھا اور جو اس وقت کا جو سینیریو چل رہا تھا نا، ٹھیک ہے، ہر طرف شرک، بت پرستی، لاقانونیت، بد اخلاقی، بالکل، اور انسان تو تھے لیکن انسانیت نام کی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ اس گئے گزرے اور انتہائی گراوٹ کے ماحول میں اپنے آپ کو ان خطوط پر استوار کرنا اور پھر ان لوگوں کا صادق اور امین کہنا، میرے خیال میں یہ تاریخ اس مثال کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے صادق اور امین کہا ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ حضور کے غلام تو نہیں ہیں، وہ حضور کے صحابہ تو نہیں تھے۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، اعلان نبوت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، حضور اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ وہاں پر نو عمری، آپ نوجوانی جب بتا رہے ہیں، تو ہیں مشرک، جو شرک کرنے والے، جو بت پرست ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری اس دھرتی پر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے اوپر تمہیں یقین ہے، تو انہوں نے بتوں کا نام نہیں لیا، انہوں نے مصطفیٰ کا نام لیا۔ کیا بات ہے! ان نے کہا کہ اگر صادق ہے تو حضور محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امین ہے تو اپنی امانتیں رکھوانے والے کون ہیں؟ کون ہے وہ؟ وہی معاشرے کے پسے ہوئے لوگ جو طریقی میں جو ان گھٹاٹوپ اندھیروں میں سسکیاں لے رہے ہیں، لیکن جب اعتماد کی باری آتی ہے تو پھر حضور کے کردار کو ماننے بغیر چارہ ہی نہیں ملتا۔ ایک طرف حضور کا یہ کردار ہے، حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب دوسری طرف آ جائے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ، عرب کا خطہ، حضور سے آپ بڑی ہیں 15 سال، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اسی معاشرے میں آپ نے جنم لیا ہے، اسی معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں، اور پھر چوتھے واسطے سے حضور کا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ! یعنی علیحدہ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ حضور بنو ہاشم سے ہیں، نور ایک ہو جاتا ہے، سلسلہ نور، سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ چوتھے حضور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ حضرت عبد المطلب کے ہیں، وہ ہاشم کے، اور ہاشم قصی کے ہیں۔ ادھر آ جائیں تو حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، خویلد بن اسد ہیں، اور اسد بن عبد العزیٰ اور بن قصی، یعنی قصی کے اوپر جا کر چوتھے سلسلے مل جاتے ہیں۔ اب اسی معاشرے میں حضرت ام المومنین رہ رہی ہیں، لیکن ان کا کردار دیکھیں، اس پسے ہوئے معاشرے میں اگر اس دور میں کسی کو طاہرہ کا لقب ملا تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ، یعنی کردار کی معراج انہیں بھی حاصل ہے۔ اور ادھر بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار، تو یہ بھی اپنے بام عروج کو پہنچے ہوئے۔ تو شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، ان میں بڑی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان میں کف دیکھا جاتا ہے، ان میں مال دیکھا جاتا ہے، ان میں حسن دیکھا جاتا ہے، ان میں برابری دیکھی جاتی ہے، ان بڑی بڑی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ نے یہ گھڑیاں دیکھی ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی 25 برس کی عمر ہے، اور 40 برس کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ، جب یہ شادی ہوئی ہے تو اس شادی میں جو معیار رکھا گیا ہے وہ معیار کردار ہے، واہ 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 واہ! وہ سیرت ہے۔ کیا بات ہے! یعنی حضور بھی سیرت کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہیں، اور جناب ام المومنین بھی سیرت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور یہ کردار کی بنیاد پر یہ شادی ہوئی۔ کیا بات! اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو پہلے ہی بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے عقد مبارک میں آتی ہیں تو پھر وہ چھاپ چڑھی اور وہ رنگ، وہ نور غالب آیا کہ پھر بڑے معاملات ہیں، اور شہزادی ملکۃ العرب جس طرح صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے، آپ کے بڑے خوبصورت القابات، تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ ملکۃ العرب ہوں یا میرے نیچے اتنی کنیزیں ہیں، اتنے غلام ہیں اور اتنا مال و زر ہے، انہوں نے پھر اسی کو پسند کیا
کیا ہے جسے مصطفیٰ کی پسند تھی. کیا بات. انہوں نے اپنی ساری چیزوں کو سرنڈر کر کے وفا کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ دنیا حیرت سے انگشت بدن داں ہے کہ یہ کیا سین ہے, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا نظارہ ہے. اور یہ نظارہ کائنات نے دیکھا اور عالم بالا نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے تا دم وصال حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حیا بھی کیا ہے اور اس کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھایا بھی ہے اور آپ کے معیار کو برقرار بھی رکھا ہے. اور یہ جس طرح آپ سیرت کے حوالے سے فرما رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شادی ہے کہ جس میں صرف کردار کو میرٹ بنایا گیا ہے اور جس میں صرف سیرت کو اور حیا کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے, اور یہ عقد مبارک ہوا ہے اور یہ دونوں ہستیاں ملی ہیں جن سے زمانے کو تربیت ملنے کا موقع میسر آیا ہے. کیا بات ہے. بابا جی عمران علی چشتی صاحب کلام پیش کرتے ہیں. مدینے سے بلاوا رہا ہے, اللہ اکبر. مدینے سے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. یہ چکی صحیح چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. مدینے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ناظرین محترم, بابا جی عمران علی چشتی قادری صاحب, بی بی پاک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی لخت جگر, حضور کی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ آپ کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کا ذکر خیر بھی کلام میں آیا. میں آپ کو یقیناً سلام پیش کرتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر آپ نے خوبصورت کلام کا انتخاب کیا. ناظرین گرامی قدر, حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو جاری ہے. اور قبلہ شاہ جی چونکہ آپ نے القابات بھی بیان کیے بی بی پاک کے, اور آپ کی پی ایچ ڈی بھی القابات صحابہ اور صحابیات پر ہے. یقیناً جب آپ جس بھی پروگرام میں شاہ جی آپ موجود ہوتے ہیں, اور اتفاق کی بات ہے کہ کسی ہستی کا دن ہوتا ہے بطور خاص, اور پھر علامہ صاحب
شاہ جی جب وہ القابات پیش کرتے ہیں ان کا خاص ایک انداز ہے، ردم ہے، تو پروگرام میں مزید چاشنی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاہ جی سیدہ پاک کی زندگی جو ہے، جب حضور پاک آپ کے ساتھ نسبت ہوئی، پھر آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وفائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ذات و برکات سے آپ نے اس قدر محبت اور ورفتگی کا اظہار کیا ہے کہ کیا کہنے، کائنات عالم میں مثال نہیں ملتی۔ کیا ارشاد فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق صاحب بہت ہی پرکیف مناظر چل رہے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ذوات ہیں کہ ان کا ذکر جو کرتا ہے وہ بھی قابل ذکر ہو قابل جاتا ہے۔ ذکر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب ان کا جو ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کی طرف دیکھنا ہے کہ جب سیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں اور اس کے بعد مصائب کا اور دکھوں کا زمانہ شروع ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 10 سال گزارے ہیں مکہ میں، اور سرکار کا وہ جو دور ہے وہ دکھوں بھرا دور ہے۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کا جو دور دکھ ہے میرا، سارے انبیاء کے دکھ ایک طرف رکھے جائیں اور مجھ محمد مصطفیٰ کے دکھ ایک طرف رکھے جائیں تو میرے دکھ ان سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ یہ اللہ پاک کا، رب تعالیٰ کی آزمائش ہے، وہ جس طرح چاہے جو چاہے کرے۔ اب اس دکھ کے دور میں اگر کوئی سہارا بنا ہے میرے کریم کا تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنی ہے۔ اچھا، باہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس زمانہ دکھ میں جب آپ باہر ہوتے تو کفار کے مد مقابل اس دکھ کی گھڑی میں جو رکاوٹ بنے وہ جناب ابو طالب ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب گھر میں آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ باعث انبساط ہیں۔ کیا بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفار کتنے بزدل ہیں کہ جب سے میرے چچا کا وصال ہوا ہے اس کے بعد مجھے ستانا شروع کر دیا ہے۔ یہ اتنے بزدل کفار ہیں کہ میرے چچا کے ہوتے ہوئے تو مجھ محمد مصطفیٰ کو کچھ نہ کہہ سکے، اور چچا کے جانے کے بعد جو ہے یہ مجھے ستانے لگ گئے۔ اور میرے کریم نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ ہمارے لیے بات آئے تو 3 دن کا غم ہے، 3 دن کا سوگ ہے، لیکن جس سال سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو اس سال کو اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال کے سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، اور پھر سیدہ نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی چاکری بھی کی، گھر میں جھاڑو بھی پھیرا، خزانہ اتنا کہ کیسر و کسرا کے جو ہیں وہ خزانے ان سے زیادہ آپ کے پاس خزانہ ہے، اور آپ تجارت کرنے والی ایک وہ مالدار خاتون ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، سرکار کے گھر کے کام کر رہی ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب شب ابی طالب میں یہ محصور ہوئے تو سیدہ نے پتے کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں آپ نے اظہار یکجہتی کیا اور زبان پر کوئی شکوہ نہ لایا۔ اگر آج کی خاتون ہو تو وہ تو یہ کہتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال، وہ یہ کہتی ہے کہ میں سب کچھ لے کے آئی ہوں، یہ میرے باپ نے دیا ہے، یہ میرا ہے، اور جو اس کے شوہر کا ہے وہ کہتی ہے یہ ہمارا ہے۔ قربان جاؤں سیدہ پر۔ سیدہ نے جب سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو فرمایا یا رسول اللہ یہ کنیز بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور مجھے یہاں پہ ایک اور روایت یاد آ گئی، اور ایک اور جملہ میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کائنات میں 2 ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے تجارت میں جو کچھ کمایا ہے سب نبی پاک پر لٹایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جو کمایا ہے نبی پر لٹایا ہے۔ ایک جملہ اور پھر اب آپ کی نظر کر رہا ہوں، نبی کے نام پر لوٹنے والے تو بہت ہوتے ہیں، نبی کے نام پر قربان کرنے والے، لٹا دینے والے جو ہیں وہ عشق و محبت والے ہوتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی راہ میں قربان کیا، اور شاعر نے کہا
کہ اسلام کی عظمت تیرے مرہون رہے گی، تا حشر نبوت تیری ممنون رہے گی۔ اللہ اللہ یا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہ ساری فضیلتوں کو جمع کر کے ایک جگہ خالق نے مصطفیٰ کا قبیلہ بنا دیا، اور اس کے بعد جتنی بھی مخلوق خلق کی اس گھر کو ان سبھی کا وسیلہ بنا دیا۔ اور سیدہ کے کئی پہلو آپ کی سیرت کے جس طرح قبلہ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ سیدہ نے اپنی چاروں بیٹیوں کی تربیت کی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی کی تربیت، اچھا کہتے ہیں کہ بیٹی کی تربیت میں اس کی ماں کا عکس ہے۔ سیدہ کی تربیت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ان کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا عکس نظر آئے گا، اور مولا حسین اور مولا حسن کے اندر آپ نے صبر و استقامت دیکھنی ہے تو آپ کو سیدہ زہرا پاک کا عکس نظر آئے گا۔ یہ کریموں کا گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی ہم سری کائنات میں کو کر ہی نہیں سکتا۔ شاہ جی کمال انداز سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ شاہ جی میں چاہوں گا کہ آپ نے شیب ابی طالب کا ذکر کیا ہے، تھوڑا سا اس کا ذرا عکس بھی پیش کر دیا جائے، اور کیا محرکات کیا تھے، شیب ابی طالب کیوں جو ہے وہ برپا ہوا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد وہ جو دور تھا اس کا سنیریو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے شملوں والے، جو بڑے بڑے ہماری زبان میں جن کو ہم چودھری کہتے ہیں، جو وہاں کے حاکم تھے، اب ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے، تو اس اعلان کے سبب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسائل مشکلات، سرکار کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ اس تبلیغ کے دوران میں حائل کرنا شروع کر دیں۔ اب جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے تب تک تو وہ ساری مشکلات میں کفار کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ کفار نے اکٹھ کیا اور اس اکٹھ میں جناب ابو طالب کو کہنے لگے، ابو طالب ہم تمہیں ایک ایسا لڑکا دیتے ہیں جو نعوذ باللہ بن ذالک جو محمد مصطفیٰ سے سونا بھی ہے، جوان بھی ہے، اور تم محمد کو ہمیں دے دو تاکہ نعوذ باللہ من ذالک ہم اس کو مار دیں۔ تو حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ اس چیز پر مجھے اکسا سکتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے پر تمہارے دیے ہوئے نوجوان کو فوقیت دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ میرا خون کا ہر ذرہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ اور اسی کا ہی نتیجہ پھر یہ ہوا کہ پورے اہل علاقہ نے، پورے قبیلے نے پھر آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کیا۔ ہر قسم کس نوعیت کا تھا یہ؟ وہ اس نوعیت کا کیا کہ نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ کھانا پینا دیا جائے گا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی گفتگو والا بھی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ محصور کر دیا جی۔ اور اس کے بعد فزیکلی محصور کر دیا گیا؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا جی، ان کو مکہ کی سرزمین سے جو گھاٹی ہے اس کا نام ہی شیب ابی طالب رکھ دیا گیا، اور وہاں پر جناب نہ کوئی جائے گا نہ کوئی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جب جا کے اس گھرانے کو، اس خانوادے کو جب محصور کر دیا تو وہاں پر سیدہ نے، اس گھرانے نے پتے کھا کر گزارا کیا اور زبان پر شکوہ نہ لایا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو کائنات کے مالک ہیں، جن کی اولاد، جن کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں، کیا ان کے لیے کھانا نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن یہ مثال رہتی دنیا تک ہم جیسے لوگوں کے لیے قائم کرنا تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں اور معاملات جیسے بھی ہوں، صبر و استقرار سے اور استحکام کے ساتھ اپنی زندگی میں اور معاملات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ سرکار نے پیام حق بیان کیا، اور بلکہ کہا سرکار نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر میرے اگر ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو خدا کی قسم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اعلان حق بلند کرنے سے باز نہ ہوں گا، اور میں اعلان حق بلند کرتا رہوں گا۔ یہ سرکار کا اپنے مشن کے ساتھ، یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی حق کے مشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو مشکلات جیسی بھی آئیں، جیسی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنی بھی ہرڈلز آئیں، ہمیں ان کا بہادری سے اور جرأت مندی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے،
اور آپ کی سیرت پاک پر مختلف پہلوؤں پر گفتگو جاری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جتنے احباب ہمارے ساتھ کمنٹس میں آئے ان کے نام شامل کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کمنٹ جو آج آیا رانا فیضان صاحب، رانا شہزاد صاحب کا میسج آیا جی، ماشاءاللہ، اور پوری ٹیم کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور حافظ احمد رضا خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چودھری فہد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رانا طلحہ صاحب ماشاءاللہ کیا بات، پورے پروگرام اور پوری ٹیم کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ غلام عباس تابش حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، اور رانا فیضان صاحب شاہ صاحب کو سلام پیش کر رہے ہیں بطور خاص، اور دیگر بہت سے احباب۔ آج خاص بات یہ ہے کہ آپ کال کے ذریعے، آڈیو کال کے ذریعے بھی کوئی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ابھی نمبر پن کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس سوال کے بعد کال کا سیشن انشاءاللہ شروع ہوگا۔ موئنی صاحب جلوہ گر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے بی بی پاک متاثر ہوئیں، عقد مبارک ہو گیا، وقت گزرتا چلا گیا، تجارت اور معاملات چلتے رہے، پھر وقت آ گیا جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اور پھر وہ جو کیفیت خاص تھی، اس کیفیت میں جب حضور اپنے گھر بی بی پاک کے پاس تشریف لائے، اس منظر کو ذرا پیش کر دیں، اور بی بی پاک کا جو کردار رہا ہے اس موقع پر، یہ بھی ذرا ہمارے سننے والوں کے سامنے لے کے آئیں۔ پہلی وحی جس وقت نازل ہوتی ہے حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کی جو روٹین تھی اس وقت، وہ کئی دنوں تک حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تو حتیٰ کہ ایسا بھی ایک وقت آتا ہے کہ کافی دن ہو گئے ایک دفعہ، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ نے اس وقت سوچا کہ کافی گیپ آ گیا ہے، اور اس طرح کرتے ہیں کوئی کھانا وغیرہ بنایا، اور کھانا بنا کر آپ نے ان برتنوں میں لیا اور وہ وہاں سے روانہ ہوئیں۔ 2.25 میل کا غالباً وہ سفر بنتا ہے، تو اس وقت وہاں سے آپ چلی ہیں، تو ادھر سے جناب جتنا وہ دشوار رستہ ہے، پہاڑ ہیں، آج بھی صحت مند، اب تو چلے رستہ بن گیا ہے، ورنہ اس سے کچھ سال قبل وہاں پہ جانا ایک بہت بڑا مجاہدے کا کام۔ بالکل اس طرح۔ تو اب آپ تصور کریں نا کہ یہ اس وقت جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو 40 برس آپ کی عمر تھی، اور جس وقت وہی نازل ہوئی ہے آپ 15 اس میں اور شامل کریں تو 55 سال عمر بنتی ہے۔ تو 55 برس کی عمر میں اس دشوار گزار راستے سے گزر کر برتن اٹھائے ہوئے تھے سر پہ، ان میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، جب چل رہی تھیں تو حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لا رہی ہیں، تو جب وہ آ جائیں گی تو میرا بھی انہیں سلام کہیے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں سلام بھیج رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی خدمت سے، آپ کی بارگاہ سے آپ کو سلام آتا ہے۔ تو یہ معاملات جب چلنے لگے اور چلتے رہے، یہ محبتیں اور یہ وفائیں، تو وہ گھڑی آئی جب حضرت جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات جب حضور جان دو عالم کی خدمت میں پیش کی گئیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ قرآن مجید ہے اور ایک کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کو پہاڑوں کے اوپر نازل کریں تو یہ اس قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کے بھار کو اور اس کے فیض کو یہ برداشت نہ کر سکیں، بلکہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اب حضور جان دو عالم یہ آغاز ہو رہا ہے وحی کا، جس وقت آپ نے یہ سماعت کی، سنی، آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کے اوپر ڈر پڑا ہوا ہے، تو آپ اس طرح کریں زملونی، چادر میرے اوپر اڑا دیں۔ تو جس وقت آپ نے چادر کروائی کہ ہوا کیا ہے، آپ نے سارا ماجرا پیش کیا، تو جس وقت یہ بات ہوئی نا، اور وہاں پہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کا جو انداز تھا اور جو آپ نے حضور کی جو سیرت نگاری کا نقشہ وہاں پہ کھینچا ہے، اتنا کمال کا ہے کہ میرے خیال میں بڑے بڑے سیرت نگار جو ہیں وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اور یہ سیرت نگاری بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک بیوی کا شوہر کے اوپر اعتماد بھی ہے۔ یہاں پر ہمارے معاشرتی مسائل بڑے اخذ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو جملہ تھا نا، جس وقت آپ نے ساری کنڈیشن بیان فرمائی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
ہرگز نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے آپ کا رب آپ کو کبھی ہمیشہ کے لیے رسوا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، کیونکہ آپ تو جو رشتہ دار ہیں ان کو آپس میں جوڑنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا تکسب المعدوم، آپ تو جو جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے آپ تو ان کا سہارا بننے والے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مصیبت میں ہیں اور حق پر ہیں آپ ان کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ 5 چیزیں ایسی تھیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہاں پر بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے، اور وہاں پہ روایات ملتی ہیں اشفاق بھائی کہ آپ فرط محبت سے حضور کو اپنے بازوؤں کے حالے میں لے لیا۔ اور یہ بھی ایک پس منظر ہے کہ جو عرب کی سرزمین پہ ایک جو میلے جو اس طرح لگتے تھے، اکاز کا، ذوالمجنہ کا، ذوالمجار کا، بڑے نام ہوتے تھے، عورتوں کا بھی ایک میلہ لگتا تھا، وہاں پر صرف عورتیں ہوتی تھی۔ تو ایک وہاں پہ انجیل اور زبور کا عالم وہاں سے گزرا، تو اس نے وہاں پہ یہ بات بھی وہاں پہ کہی تھی کہ مجھے برا بھلا مت کہیے گا، اگرچہ عورتیں ہیں ساری، لیکن میں تم کو بات بتا دوں اے حرم کی عورتوں کہ یہاں پر ایک نبی جلوہ گر ہونے والا ہے، کوشش کرنا، دعا کرنا کہ اللہ تمہارے مقدر میں لکھ دے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کانوں نے اس جگہ پر آواز سنی تھی، اور آپ اس دن سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز سے جس انداز پہ آپ طاہرہ کے لقب پہ فائز ہوئی تھی، کیا بات ہے، اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے اپنے انداز میں جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی ان کا یہی مدعا ہوتا تھا کہ یا اللہ وہ نبی میرے مقدر میں لکھ دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جس وقت خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ صادق ہے، امین ہے، پیارے ہیں، بول گفتار، کردار، چال، یہ ساری چیزیں، تو وہ دعا کرتے تھے کہ مالک یہ وہی ہو کہ جس کا مجھے انتظار ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، چونکہ ذہن کے اندر وہ بات چل رہی تھی 15 سال عرصہ پہلے کا، تو جیسے ہی پتہ چلا نا کہ حضور نے فرمایا کہ اس طرح جبریل آئے ہیں، اللہ کا پیغام آیا، تو وہ والی جو بیل تھی وہ بجی، وہ گھنٹی بجی جس کے انتظار میں آپ تھیں، اور اسی وقت فرط محبت سے آپ کو اپنے بازوؤں کے حالے میں لے لیا، اور آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈھارس بھی بندائی، اور حضور کی سیرت بیان فرما کے فرمایا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رسوا آپ کو نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے تو اخلاق بڑے کریمانہ ہے، آپ کا تو انداز حیات بڑا شاندار ہے، لہٰذا اس لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں۔ تو اس کے بعد ورقہ بن نوفل ان کے پاس بھی آپ گئیں، اور یہاں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ آپ جتنی دانا اور بینا اور تاجرہ بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کا بھی آپ کو بڑی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا شعور حاصل تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے معاملات جو ہے وہ سلوشن وہ پیش کرنا، اور سارے معاملات کو سامنے رکھا۔ اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں جب آپ فرما رہے تھے کہ ضملونی، مجھے چادر اڑا دو، آپ ڈھارس بندھا رہی ہیں، اور آپ ایک بیوی کا بھی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور یہاں پر اگر میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضور کے والد محترم ظاہری طور پر نہیں ہے، حضور کی والدہ محترمہ ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن میں جس وقت اماں پاک کی سیرت مطہرہ کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو یقین کریں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ حضور کی جو ماں نے ڈھارس بندھانا تھی اور جو باپ نے حضور کے کندھے سے کندھا ملا کے ڈٹ کے کھڑے ہونا تھا، ان دونوں کی کمی کو اگر پورا کیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں پورا کیا۔ یعنی اس انداز سے حضور کے ساتھ آپ نے سپورٹ کیا ہے حضور کو، اور حضور کے مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی۔ واہ 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 علامہ صاحب، کیا کہنے ناظرین گرامی قدر، آج ذکر ہی ایسا ہے کہ محبت اور وفا کی تاریخ عالم میں ایسی مثال نہیں ملتی، جو وفا، جو محبت، جو تابعداری، جو اطاعت حضرت سیدہ پاک نے حضور کی ذات ببرکات سے جس کا مظاہرہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی قدر قبلہ، اور پھر علامہ صاحب کا تو انداز ہی بڑا خوبصورت جس تسلسل کے ساتھ آپ بیان کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں۔ آپ کی سیرت پاک جو آپ ایک اس میلے کا ذکر بھی آپ نے کیا، خواتین عالم کے لیے آج کے دور میں بالخصوص جو کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ذہن سازی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ خواتین ہمیشہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں، حقوق بھی وہ کہ جو کہ ایک وہ دور بھی تھا کہ جب خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، خواتین کو بھی اگر عزت ملی ہے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ملی ہے۔ حضور نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ایک ماں کو ماں کی حیثیت سے عزت ملی،
بیٹی کو بیٹی کی حیثیت سے عزت ملی، ایک گھر والی کو بیوی کی حیثیت سے جو مقام و مرتبہ، جو شان، جو عزت حضور نے عطا فرمائی ہے، یہ حضور کا فیضان ہے۔ ناظرین محترم، میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب معینی صاحب خواتین عالم کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ پاک کی سیرت پاک سے کیا خوبصورت روشن پہلو ہیں کہ جن پہ عمل پیرا ہو کے خواتین عالم اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ جی اشفاق بھائی، انتہائی اہم ترین آج کے سیشن کا اگر میں کہوں کہ یہ سوال ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، بے شک، کیونکہ ان ذوات قدسیہ کا ذکر کرنا بہت عظمت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، واہ لیکن جو اصل مدعا ہے وہ ان ہستیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہے، واہ جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑا ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی ذات بابرکات کو جس زاویے سے دیکھیں، جس زاویے سے آپ بدرجہ اتم ایک مکمل میسج اور ایک مکمل کردار کی شکل میں پورے عالم اسلام کے لیے بالخصوص اور اقوام عالم کے لیے بالعموم ایک اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ واہ جی واہ، اور اگر آپ کی سیرت طیبہ پر ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں عمل کرنا شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں ہر گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کیونکہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، آپ دیکھیں یہ ان ذوات قدسیہ کا ذکر ہے کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں تو جس طرح حضور کا فرمان ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حضرت علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اچھا جو تک نہیں سکتا فرمایا النظر الی علی عبادہ، سبحان اللہ، دیکھنا عبادت ہے، چلو چہرہ پرلی طرف ہے تو آپ دیکھ لیں، یہ بھی عبادت ہے۔ جو تک نہیں سکتا، جس چہرے پہ نظر نہیں پڑی، پشت پہ نظر نہیں پڑی، یا جو پشت سے پیچھے چلے آئے تو آج کا زمانہ ہے تو ہمیں تو یہ دونوں سعادتیں نہیں حاصل ہیں، تو فرمایا ذکر علی عبادہ، سبحان اللہ، اس گھرانے کا ذکر ہی کر لو، ان ذوات قدسیہ کا تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو آج اس پرفتن دور میں، فتنوں اور شرشوں کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں اگرچہ ان کی صحبت حاصل نہیں ہے لیکن صحبت ذکر خدیجۃ الکبریٰ تو میسر ہے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے ذکر کی صحبت جو ہے وہ اپنی خواتین کو نہیں پیش کر سکتے۔ ہم اگر دنیا کے ماڈلز کو فالو کرتے ہیں، کیا خوبصورت مثال دی ہے حضور آپ نے، سبحان اللہ، اور جتنا ہم دیگر چیزوں کو ہم کرتے ہیں اور اتنا مغلوب ہم ہو چکے ہیں، تو کبھی ہم دیکھیں کہ ہم اس بی بی پاک کا ذکر کریں، اب آگے ان کی نسل پاک میں دیکھیں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی ذات بابرکات کو دیکھیں، آپ کے ذکر کی صحبت اگر ہمارے گھروں میں ہماری خواتین کو میسر آ جائے تو یقین کریں کئی مسائل اپنی موت آپ ہی مر جائیں۔ آپ اگر بحیثیت بیوی دیکھتے ہیں حضرت ام المومنین کو، تو آپ نے آج کے دور میں تھوڑا سا اگر موازنہ کریں تو آپ کو بات بڑی سمجھ آ جائے گی کہ ہم آج کل کیا ہوتا ہے جی، یہ ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے جی، بچی والے کو جی، بچہ ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے جی۔ ہمیں نہیں پتا کہ ویل سیٹلڈ کی کیا تعریف ہے اور کیا کرنی چاہیے، لیکن خود ساختہ تعریفیں کہ جی وہ اپنی جاب ہولڈر ہو، وہ جاب ہولڈر ہو، ایسا ہو ویسا ہو۔ اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ ایک لیول یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے، تو جو یہاں والا ہے بھائی اس کے نخرے برداشت نہیں ہوتے، وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ میں تو اعلیٰ اور میں تو بڑا امیر کبیر، والدین یہ میری سہولیات، ہمارا نسب، ہماری مالی حیثیت، تمام چیزیں، وہ ساری جناتے ہیں۔ لیکن آپ ادھر دیکھیں کہ جو ملیکۃ العرب ہے، جو عرب کی شہزادی ہے، کیا بات، جب حضور کی خدمت میں آئی ہے تو اس نے اپنا شہزادہ پن چھوڑ دیا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ہمارے لیے میسج ہے آج کے معاشرے کے لیے کہ بھئی آپ اپنی چیزوں کو مت دیکھیں کہ میرا پروٹوکول کیا ہے، آپ دیکھیں آپ کس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، کس کے سامنے، وہ آپ کا مجازی خدا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ عورت کو حکم ہوتا کہ مرد کے آگے اپنے سجدہ، خامند کو کرے۔ اور یہ صرف یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ صرف عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے، مرد کے اوپر بھی حقوق لاگو کیے گئے ہیں، کچھ اس کے حقوق ہیں، کچھ اس کے حقوق ہیں، کچھ اس کے فرائض ہیں، کچھ اس کے فرائض ہیں، دونوں کو بیلنس کر کے اسلام نے جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہیں چیزیں۔ تو حضرت ام المومنین جس وقت آپ کی کنیزیں کام کرتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی، کھانا نہیں بناتی تھی، سالن نہیں بناتی تھی، لیکن تاریخ کی گھڑیوں نے دیکھا، شاہ ابی طالب کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ معاہدہ بنو ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اگر مشکل گھڑی میں کہہ دیتی، مشکل گھڑی میں کہ میں تو بنو اسد سے ہوں، میرا تو اس معاہدے سے تعلق ہی نہیں بنتا، میں سائڈ پہ ہو جاؤں،
لہٰذا مطلب جواز بن رہا تھا، جواز تھا، اور اس کے اوپر کسی کو جو ہے وہ جرت بھی نہیں ہونی تھی جہاں تک جو سٹیٹس تھا. تو لہٰذا آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے خامند کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو گئی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا ہے، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جوتے صاف کیے ہیں. اور جب حضور مکہ کی گلیوں سے خون آلود پاؤں مبارک کو لیے گھر آتے تھے تو اپنے جو ہے وہ دوپٹے کے ساتھ اپنی جو ہے وہ قدمین شریفین کو صاف کیا کرتی تھی جناب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ دیکھیں اگر آپ کا یہ مزاج تھا، آپ کا یہ اخلاقی کردار تھا، اور یہ اپنے خامند کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، نبی اور امہات المومنین کی حیثیت سے نہیں، ایک شوہر اور بیوی کا تعلق. اچھا اگر حضور جانے دو عالم کے ساتھ انہوں نے اس قدر وفاؤں کا اور اپنے سٹیٹس کو چھوڑ کر اتنے تعلق کا نبھایا ہے تو پھر حضور نے بھی کسر نہیں چھوڑی. کیا بات، سرکار دو عالم نے پھر خامد ہونے کا حق ادا کیا ہے. اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کا وقت اخیر تھا نا، تو آپ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ بیٹا جانا اپنے ابا جان سے نا وہ چادر لے کے آنا. تو وہ چادر لے کے آئیں تو حضور نے پوچھا بیٹا کیا کرنا ہے؟ وہ امی جان مانگ رہی ہیں. تو آپ آگے جاتی ہیں، پیچھے سے حضور بھی جلدی جلدی عجلت میں تشریف لاتے ہیں کہ خدیجہ کیا ہوا، کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں کہ سرتاج مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بخار ہے نا یہ میرے آخری لمحات کی نشانی اور پیغام ہے، یہ کوئی وہ مرض نہیں ہے جو ٹھیک ہونے والا ہے. تو چادر اس لیے مانگی ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر آپ کی نسبت کی متلاشی تھی، نسبت اللہ نے عطا فرما دی، تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نسبت کا تعلق میری قبر کے اندر بھی قائم رہے اور آپ چادر عطا فرما دیں. یہاں پر حضور جانے دو عالم کا جملہ ارشاد جو آپ نے فرمایا نا وہ سماعت کیجئے. آپ نے فرمایا اے خدیجہ لو سألت جلدی لآتیتک، کہ یہ تو چادر تھی میں نے عطا کر دی، اگر میری جلد بھی آپ مانگتی میں جلد بھی اتار کر آپ کو عطا فرما دیتا. یعنی اب یہ انداز ہے، یہ وفا دونوں طرف سے ہے، یعنی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. اور حضور جس طرح آپ نے انٹرو کے اندر وہ ذکر کیا نا کہ اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ اس سرخ گالوں والی کا ذکر کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ذکر کرتا ہوں. اور حضرت عائشہ نے فرمایا تھا، آگے سے بات کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس کا نعم البدل نہیں عطا فرمایا؟ یعنی اتنی ازواج کی شکل میں اور اس انداز میں اپنی طرف اشارہ کیا اور دوسری ازواج کی طرف. حضور نے فرمایا بالکل کیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک خدیجہ کا تعلق تھا، کانت وکانت، بس خدیجہ ہی تھی. جو ان کا مقام تھا نا وہ انہی کا مقام تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت سپورٹ کیا تھا جب سارا بائیکاٹ کر چکا تھا عرب والا خطہ، اور جس وقت ہر ایک دینے سے مجھے محروم کرنے پہ تلا ہوا تھا، خدیجہ نے اپنے مال کو میرے قدموں کے اندر نچھاور کر دیا تھا. تو اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ نے 4 لکیریں کھینچی، 4 خطوط کھینچے، اور اس وقت صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 عورتیں ہیں جو زمانے میں سب سے افضل ترین عورتیں ہیں، اور ان میں سے ایک خدیجہ بنت خویلد ہے، ایک فاطمہ بنت محمد ہے، ایک آسیہ امرات فرعون وہ ہیں، اور ایک مریم بنت عمران ہے. فرمایا اپنے زمانے کی افضل ترین عورتوں میں سے خواتین ہیں. تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خامد اور بیوی کا تناظر میں ہمارے آج کے معاشرے میں بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں حضور جانے دو عالم نے جس طرح یہ محبت کی داستان رقم کی ہے، آج اگر ہوتا نا ہمارے گھروں میں، بڑی معذرت کے ساتھ جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، ہم اکثر لفظ بڑا اخلاق سے گرا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ رن مرید یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں. وہ خدا کے بندو آپ کس ڈگر پہ چل پڑے ہو؟ اگر بیوی آپ کی خدمت کرے تو ٹھیک ہے، اگر خامند اس کی محبتوں کی اور لاج کی وفا کو نبھانا شروع کر دے تو آپ اس کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں. آپ حضور کی سنت کو ملوث خاطر نہیں رکھتے. نہیں رکھا جاتا. کیا ہمیں یہی پتا ہے کہ کھانے کے بعد گوڑ کھانا سنت ہے، حلوہ کھانا اور میٹھا کھانا سنت ہے؟ کیا گلی کے اندر جاتے ہوئے پتھر کھانا حضور کی سنت نہیں ہے؟ تو یعنی ایک طرف نہ چلیں، آپ دونوں طرف کو دیکھیں. تو معاشرے کے اندر دونوں چیزوں کو، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ نے نبھائے ہیں، وہ خواتین عالم کے لیے اس معیار کے اوپر فائز ہیں کہ جو بھی ان کو اپنائے گی وہ زندگی میں کبھی بھی رسوائی کا شکار نہیں ہو سکتی، وہ زندگی میں کبھی بھی ناکامی کا شکار نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اسے یہاں بھی سرخرو کرے گا، اور اگر ایمان سے وہ منور ہے تو اللہ تعالیٰ قبر و حشر کے اندر بھی اسے سرخرو عطا فرمائے گا. اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بحیثیت شوہر ہم تمام مردوں کے لیے وہ بھی ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت ہے کہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جو محبت ہمیں عورت کو دینی چاہیے وہ ہم اگر نہیں دیتے تو ہم ایک بہت بڑے معاشرتی نقص کا اور مرض کا شکار ہو جا رہے
رہے ہیں جس کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں، اور طلاق کی ریشو پاکستان کے اندر بہت زیادہ حد تک اور خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. تو اس لیے موین صاحب، حضور آپ بڑا پیارے انداز کے ساتھ بطور خامد اور بطور اہلیہ جو ذکر آپ نے کیا، میں چاہوں گا کہ یہاں ایک چیز اس کو بھی آپ بیان کر دیں کہ جب آپ کا عقد مبارک ہوا، حضور کی عمر مبارک 25 سال، بی بی پاک کی جو آتی ہے ذکر آتا ہے 40 سال، ایک یہ فرق ہے، اس کو بیان کر دیں. اور پھر آگے جتنا عرصہ بی بی پاک حیات رہی ہیں، آپ کی زندگی مبارکہ میں آپ نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور پھر جب آپ کی رحلت ہو جاتی ہے، حضور کے متعدد نکاح عقد مبارک نظر آتے ہیں. کیا تعلیم امت ہے ان تینوں چیزوں میں؟ بیان فرما دیں ذرا. جی، یہ اعتراض بھی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر کے اوپر، سیرت مطہرہ کے اوپر، کہ دیکھیں جی کثرت تعدد ازواج ہے، اتنی شادیاں ہیں، لیکن یہ شادیاں جس طرح ایک ہوتا نا انسان کی وہ ایک نفسانی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بنیاد پر نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، کیونکہ یہ ایک نا یہ جو لوگ ہیں مختلف مستشرقین، ان کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا اعتراض کی وارد ہوتا ہے. تینوں پہلو اگر بیان ہو جائیں جی 25 سے شروع ہو کے جی میں اسی طرف آتا ہوں کہ حضور جانے تو عالم اگر اس لحاظ سے جو ایک نفسانی خواہش ہے، نعوذ باللہ حضور کے ساتھ تو ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اعتراض کرنے والوں نے کیا ہے تو میں اس تناظر میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک 25 سالہ خوب روح، خوبصورت، خوش شکل نوجوان ہاشم کا شہزادہ، اور پھر کردار کی معراج کے اوپر جو جلوہ گر ہے، وہ اپنے سے 15 سال بڑی ایک عورت، ان کے ساتھ شادی کرے، اور پھر ایک طرف مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے وہ جو تھے جتنے بھی مشرکین اور وہ مکہ کے سردار، وہ آ کر کہہ رہے تھے حضرت ابو طالب سے کہ جناب آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں. تو جس وقت وہ ڈیلیگیشن آیا نا، تو انہوں نے جو ڈیمانڈ آگے رکھی تھی نا، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بھتیجا چاہتا ہے، بلکہ ایک حضور سے باقاعدہ خطاب ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ عرب کی دھرتی پر کسی خوبصورت ترین دوشیزہ پہ ہاتھ رکھے ہم آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے، صحیح ہے، اور جتنی دولت کہتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضور وہ ڈیلنگ نہ کر لیتے. ہائے ہائے، اگر مطمع نظر دنیا یا دنیا کا مال ہوتا یا کوئی خواہشات ہوتی تو دنیا تو چل کے آئی بیٹھی تھی اور ایک بہت بڑا پیکج دے رہی تھی. لیکن حضور جانے دو عالم نے جب پہلی شادی، اور پھر شادی بھی ایسی ہوئی کہ جن کو عرب کے سرداروں کے پیغام نکاح پہنچے آگے سے رد کر دیے گئے، لیکن ادھر سے جب پیغام آیا تو حضرت نفیسہ لے کر آئیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو خادمہ تھیں، اور حضور نے فرمایا کہ اچھا چچاؤں سے بات کروں گا، حمزہ سے ابو طالب سے رضی اللہ عنہما، تو بات کروں گا. تو اس نے آنکھ اس طرح کھول کے دیکھا اور حیران ہو گئی، سناٹے میں آ گئی، کہ کہا کہ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا ادھر جو ہے وہ تعلق اور نسبت ہو، اور یہ نوجوان کیسا ہے کہ جس کے پاس ہم لے کر آئے خطبۃ النکاح، نکاح کا پیغام، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مشورہ کر کے بتائیں گے. مشورہ کر، یعنی کہ مال تو نظر میں نہیں رہا، دنیا داری نظر میں ہی نہیں رہی. پھر چچاؤں کے ساتھ مشاورت ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بھی حسن اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ آپ نے یہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے ایک قسم، بالکل سارا اختیارات ہونے کے باوجود بھی بڑوں کی مشاورت از حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے جی. بلکہ یہاں پر ایڈیشنل میں بات عرض کر دوں، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی جانتے ہوں گے، چونکہ دین کے فیلڈ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، پھر وہ طلاق کے مسائل، جی طلاق اس طرح دے بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ ہے. تو اکثر نوجوانوں کو لیکچر دے رہا ہوں نا، تو وہ سوال آتا ہے جی لو میرج کیسی ہے، کورٹ میرج جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے اگر ہم حضور کی سیرت کو فالو کر لیں. ہمیں پتہ چلے کہ حضور کی خدمت میں جب آیا تھا تو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی سٹینڈرڈائز نہیں، فرمایا کہ جو بڑے فیصلہ کریں گے مصطفیٰ وہی فیصلہ قبول فرمائیں گے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اور اچھا، دونوں شخصیات نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی، معاملات بھی دیکھے، تجارت بھی کی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ذہنی ہم آہنگی ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس بات کو فوقیت دی کہ میں اپنے بڑوں سے فیصلہ ہو. یہ نہیں کہ صرف بات جیسے آج تو صرف فون ہے، فون پہ بات ہوئی اور بس، یہاں پر تو چھوٹے بڑوں پر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اور ہیں بھی بڑے شاندار، تو ان کے لیے بھی قبول نہیں کیا جا رہا. فرمایا جا رہا ہے بزرگ جو کہیں گے وہ ہم کریں. تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تعلیم دی. حضور محتاج نہیں ہے، حضور کا ہر عمل امت کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے لازم ہے. اگر نا حضور جانے تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے شاب ابی طالب ہو، مکہ کی گلیاں ہوں، کانٹے ہوں، گڑھے ہوں، یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف صبر، استقامت، استقلال، یہ چیزیں سیٹ کر، یہ ایک پیرامیٹر تھا، یہ ٹرینڈ تھا جو آپ نے سیٹ کرنا تھا امت کے لیے قیامت تک کے لیے. اس لیے آپ نے
25 बरस की उम्र में 40 साल औरत के साथ शादी की और फिर अपने सारे मामलात निपटाए, और फिर जो अगली शादियां हैं उनमें कबाइल को करीब लाना मकसूद था कि फलां औरत के साथ शादी होगी, फलां कबीला आ जाएगा, यानी उनके साथ एक सियासी जो राबते हैं उनको मुस्तहकम करने के लिए, यानी ये एक अलहदा मौजू बन सकता है इसके ऊपर। तो वो चीज़ों को मेंटेनेंस करने के लिए ताकि इस्लाम की तरवीज जो है वो आसान हो जाए। क्या बात, यानी इसलिए वो अगली शादियों का जो अगली तादाद है वो आती है। इसमें कोई दुनियादारी का या कोई तअद्दुद अज़वाज की कोई तड़प या कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं थी, बल्कि ये हकीकत में इस्लाम को प्रमोट करने के लिए आपने हर फैसला किया जिस फैसले से इस्लाम की तरवीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप समाअत कर रहे हैं, क्या रूहानी और पुरकैफ घड़ियां हैं कि उन अजीम नफूस कुद्सिया का जिक्र हो रहा है कि जिनकी मिसालें सिर्फ इस्लाम में ही नहीं कायनात आलम में दी जाती हैं। और नाज़रीन मोहतरम, आज प्रोग्राम में एक कॉल हम शामिल कर रहे हैं और जो सवाल आएगा फिर इंशाल्लाह इस सिलसिले को लेके हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कौन साहब कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से? मैं सुल्तान महमूद बात कर रहा हूँ। जी सुल्तान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा हुजूर। मेरा एक गुजारिशनामा सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा समेत 11 अज़वाज उनके अक़द में आई हैं जी। तो इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है मर्द को, ठीक है, उम्मत के लिए। अब आया कि दूसरी या तीसरी चौथी शादी के लिए पहली ज़ौजा से बाज़ाब्ता इजाज़त लेने की ज़रूरत है या नहीं है, या अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान में ये सुना भी जा रहा है कि जो मर्द इस तरह करते हैं बगैर पहली बीवी से इजाज़त लेने को उनको कुछ जुर्माना है, ये वो। सिर्फ इस्लाम की रूह में शरीयत में बता दीजिएगा कि पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है, ठीक है, या नहीं है, या दूसरी से भी अगर 2 अज़वाज हैं तो दोनों से इजाज़त लेने की ज़रूरत है या नहीं, ये जरा। जी बिल्कुल ठीक जी। और कुछ जानना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये सवाल आया है, इस सवाल के हम 2 पहलू रखेंगे, एक शरई पहलू और दूसरा कानूनी पहलू। चूँकि अलामा साहब भी जलवागर हैं और शाह जी चूँकि आप एडवोकेट भी हैं, तो कानूनी पहलू शाह साहब से जानेंगे। अलामा साहब, सवाल है सुल्तान महमूद साहब का कि क्या दूसरा तीसरा चौथा निकाह करने से पहले पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है? ये जी अखलाकी तौर पे इजाज़त है, शरई तौर पे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हक मर्द को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तफवीज़ किया है। ठीक है कि अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो मसना व सुलासा व रुबा 4 तक अल्लाह ताला ने इजाज़त अता फरमाई है, लेकिन साथ कंडीशन है कि अगर तुम उसमें अदल कायम कर सको। यानी अब ये मर्द को पहले सोचना चाहिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से पहले कि क्या मैं अदल कायम रख सकता हूँ, अपनी हैसियत भी पहले देखें। हाँ जी, उस अदल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगी आपके नान और नफका के ऊपर। आप जाती तौर पर अपने आप को फिजिकली देखें, नान नफका के लिहाज से देखें, हर लिहाज से कि क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्या दोनों के दरमियान कोई ज्यादती तो नहीं होगी। अगर आप इस लेवल पे फायज हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरी शादी के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल। अब रही बात औरत से इजाजत की, चूंकि वो अब जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चीजें कुछ शामिल की गई हैं, लिहाजा वो अखलाकी लिहाज से है कि आप चूंकि घर में औरत आएगी ना तो उन्होंने घर में रहना है। मर्द तो जाएगा अपने वो रोजी रोटी के लिए, अपनी जॉब के लिए, जो मामलात हैं, घर में तो औरतों ने रहना है। लिहाजा इजाजत का ताल्लुक आपके अखलाकियात से है कि अगर आप मुतमईन करके और ज़हनी तौर पर तैयार करके दूसरी शादी करेंगे तो आपको आगे पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और अगर आप उनको अपने एतमाद में नहीं लेंगे, शरई तौर पर तो आप मुजरिम नहीं होंगे, लेकिन अखलाकी लिहाज से, दुनियादारी के लिहाज से आप ढेर सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन मोहतरम, सवाल का दूसरा पहलू, दूसरा हिस्सा कह लें, किबला शाह साहब तशरीफ फरमाएं। शाह जी, ये जो बात की है कि दूसरा तीसरा चौथा निकाह करने से पहले अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेना, इसकी क्या कानूनी हैसियत है हमारे पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक साहब, ये जो कवानीन है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ठीक है, हमारा अरसा दराज से बल्कि हर वक्त ये बयानिया रहता है कि ये जो कवानीन यहाँ पर बन रहे हैं ये पार्लियामेंट के जो है वो इजाज़तनामे के मोहताज हैं। ठीक है।
میں آپ سے یہاں پہ ایک میرا چھوٹا سا جواب کے اندر میرا یہ سوال ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں سبسٹینٹیو اور پروسیجرل لا جو چل رہا ہے اس میں اگر ثابت ہو جائے کنفیشن پہ یا ایویڈنس پہ جی کہ کسی شخص نے چوری کی ہے ٹھیک ہے تو ہماری پی پی سی پاکستان پینل کوڈ جو ہے مجموعہ تعزیرات پاکستان اس کی جو سزا بتا رہی ہے اسلام وہ سزا نہیں بتا رہا. تو اگر ہم جج سے جا کے کہیں کہ جج صاحب آپ اس کے مطابق قرآن نے جو کہا کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹیں آپ سزا دیں تو اس کے پر جج صاحب کا یہ جواب ہوگا کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے آئین میں یا ہماری پینل کوڈ میں یہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے اب وہاں پر پھر میرا وجدان یہ کہے گا کہ یہ قرآن میں آ گیا لیکن یہ پاکستان میں قانون کیوں نہیں بن سکا. اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک یہ ہوا کہ قرآن میں رب کا جو فیصلہ ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک بندوں کے سائنوں کا محتاج ہے. یہاں سے ہمارا اختلاف چلتا ہے. اب میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں پر قبلہ علامہ صاحب نے بہت پیاری وضاحت فرما دی کہ اخلاقی طور پر تو اجازت لینا چاہیے لیکن شرعی طور پر جو ہے مرد جو ہے وہ پابند نہیں ہے. اسی طرح ہمارے قوانین میں جو اب امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ لازم کر دی ہے کہ جو ہے شوہر اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے. ہاں اس کے پیچھے مد مقابل یا اس کے پس منظر میں بیٹرمنٹ فار مین کا جو بھی قانون بنتا ہے وہ فلاح انسانیت کے لیے بنتا ہے. شاید جو قانون بنانے والے ہیں ان کے ذہن میں یہی پہلو ہو کہ یہ جو دوسری شادی پہلی بیوی کو بغیر اطلاع کے یہ جو کر رہا ہے تو اس کے بعد گھریلو مسائل ہوں گے سماجی ہوں گے معاشرتی ہوں گے تو اس تناظر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قوانین بنائے اور پاکستان میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے. ناظرین محترم ہم ایک نیا سیشن لے کے آئے ہیں کہ آپ کال کے ذریعے ہمیں کال کر کے سوالات جان سکتے ہیں اپنے پیغامات موضوع کے حوالے سے ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو ناظرین محترم یہ کالر کی کال تھی اور یہ سوال ان کی جانب سے آیا تھا سلطان صاحب کی طرف سے. یہ ہمارے اسکالرز نے اس کو پیش کیا ہے. میں قبلہ شاہ جی کی طرف بارے دیگر لوٹ رہا ہوں. شاہ جی یہ فرمائیے کہ سیدہ پاک جب شیب ابی طالب میں محصور ہوئے حضور اور آپ کے جانثار ساتھی آپ کے اقربا وہ ایک الگ موضوع آپ بیان کر چکے ہیں. جب بی بی پاک کا وصال ہوا سیدہ پاک کا جب وصال ہوتا ہے اس سال کو حضور عام الحزن کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ جو سال ہے جسے عام الحزن کے نام سے یاد کیا گیا وہ سال حضور کا کیسا گزرا اور اس سال میں حضور کے معمولات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب میں سیدہ طیبہ طاہرہ کے جو وصال کی کیفیات ہے نا جی میں کوشش کروں گا کہ میں اس ماحول کو اس کیفیت میں ڈال دوں. ٹھیک ہے. سیدہ کا جب وقت وصال قریب آیا نا جی علامہ صاحب نے قبلہ نے کل روایت بیان کی ہے کہ سیدہ نے اپنی لخت جگر منظور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ ام ابیہا کو بلایا اور کہا کہ اپنے بابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جائیں اور جا کے عرض کریں کہ حضور اپنی کملی مبارک عطا فرما دیں. کیا بات. کیونکہ سیدہ ختیجہ کی یہ خواہش ہے کہ ساری زندگی میرا حوالہ میرے مصطفیٰ کریم رہے اور مرنے کے بعد بھی ختیجہ کا حوالہ مصطفیٰ کریم رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اپنی کملی مجھے عطا فرمائیے. اب یہ کلیہ سیدہ نے دے دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ مانگنا ہے تو وسیلہ سیدہ زہرا پاک مانگنا ہے. یہ کلیہ دیا ہے پاک بی بی نے کیونکہ سیدہ کا وسیلہ میرے کریم نے کبھی رد نہیں کیا. اچھا اب اگر آگے چلیں ایک روایت کے مطابق سیدہ کا وقت وصال قریب ہے. سیدہ نے میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جملوں پہ غور کیجئے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لجپال میرے کریم میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیے. ختیجہ کا جب دم آخر نکلے تو نظروں کے سامنے چہرہ ودھا ہونا چاہیے. اور یہ وہ غمناک کیفیت تھی اور پہلو میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیٹھی ہیں چھوٹی ہیں رو رہی ہیں
دیگر آپ کی صاحبزادیاں بھی وہاں پر بیٹھی ہیں. اب اس منظر کشی کو ہم اپنے قلوب و ذہان میں رکھیں گے کہ کریم آقا علیہ السلام جب سیدہ خدیجہ کے سامنے بیٹھے تو سیدہ نے عرض کی کریم لجپال ایک اور عرض کرنی ہے, اگر عطا کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, نہ عطا کریں تو جہاں ساری زندگی خدیجہ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا آج بھی شکوہ نہیں آئے گا, آپ یہ عطا کیجئے. میرے کریم نے فرمایا بولو خدیجہ کیا کہہ رہی ہو؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال اس خادمہ نے صحن مصطفیٰ میں جھاڑو دیا ہے, کیا بات, آپ کی بیٹیوں کی تربیت کی ہے. اے نبی اللہ قیامت والے دن اس خادمہ کی جگہ بھی جنت میں رکھ لیجئے, کیا بات, اس خادمہ کو بھی ایک نکر میں جگہ دے دیجئے جگہ. پھر سیدہ خدیجہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کی بیٹیوں کی تربیت کی ہے, سب بیٹیوں پر اپنی نظر رحمت رکھیے گا, پر یہ میری بیٹی فاطمہ یہ چھوٹی ہے, اس میں حضور آپ کا چہرہ نظر آتا ہے, اس پر دوہری نظر رحمت رکھنا. کیا بات. اور میرے کریم نے جب یہ سنا تو کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اشک رواں ہونے لگے. ادھر سیدہ خدیجہ کی ہچکی بندی ہے, اور سیدہ خدیجہ جب ہچکی بندی اور رشتہ دنیا جو ہے وہ ٹوٹنے لگا, اور آخر میں ایک اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتقاضۂ بشریت اگر آپ کے ساتھ زندگی میں رہتے ہوئے کہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو یا اونچی آواز میں بات کر دی ہو, حضور مجھے معافی عطا فرما دیجیے گا, حضور دنیا میں مجھے معاف فرما دیجیے گا. اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ وہ منظر تھا کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنسوں میں بھی آنسو, میرے کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو. سرکار نے فرمایا خدیجہ مت رو, مجھے اس جملے سے نہ ستاؤ, تم سے تو کچھ ہو نہیں سکا, یہ جو جملہ تم نے بولا ہے کہ تم نے تو مجھے ستایا نہیں, تمہاری طرف سے مجھے کوئی دکھ نہیں ملا, میں نے تمہارے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے, کہیں مجھ سے کچھ ہو گیا ہو تو مجھے معافی عطا کر دینا. اب یہ یہاں پہ آج کے دور کی اسوہ میرے کریم کا. اب پورا ذرا جملہ سنیے. جب کریم نے یہ فرمایا تو سیدہ اپنے نکاحت والے جسم کے ساتھ اٹھنے لگی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی چاکر ہوں, حضور آپ مالک ہیں, آپ یہ جملے نہ بولیے, آپ یہ جملے نہ بولیے. اب یہ وہ لمحات چل رہے ہیں کہ جب سیدہ کے جسم سے روح نے پرواز کرنا ہے. آخر میں پھر کہا جہاں پہ اتنی معروضات اس غریبنی کی سن لی ہیں, حضور ایک اور آخر میں عرض کرنا چاہتی ہوں, حضور یہ جو کالی کملی ہے نا, یہ جس نے امت کے گناہوں کو چھپا لیا ہے, اس کالی کملی کے صدقے یہ جو دو جہاں ہے, حضور اس کا کفن مجھ خدیجہ کو عنایت فرما دیجئے تاکہ یہاں بھی حوالہ مصطفیٰ رہے وہاں بھی حوالہ مصطفیٰ رہے. اتنی اب لکھنے والے مفسرین یہاں پر اس جملے کے آگے وضاحت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ جبریل جنت سے 2 چادریں لے کر آ گئے اور جنت سے انگور لے کے آئے, اور انگور لا کے جب سیدہ کو پیش کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو سیدہ نے کہا یہ بے موسمہ پھل یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے جنت سے خدیجہ کے لیے بھیجا ہے, اوروں کے لیے جنت میں جا کے پھل ہے, خدیجہ وہ ہے کہ جو جانے سے پہلے یہاں پر پھل کو نوش فرما کے ذائقہ چکھ کے رب کی بارگاہ میں جا رہی ہیں. اور یہ سیرت کے یہ پہلو ہیں. اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عاقلۃ النساء کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی, اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا اور اس کو عام الحزن قرار دیا. یہ سال جسے عام الحزن شاہ جی قرار دیا گیا, میں چاہتا ہوں کہ اس سال کو بھی ذرا بیان کر دیں کہ وہ سال حضور کا گزرا کیسا. اللہ اللہ, سیرت پاک سے ذرا بیان کر دیں. شاک صاحب یہ جو سیرت کے اندر تاریخ کے اندر, چونکہ میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی اسلامک ہسٹری میں ہے, القابات جو ہیں وہ اسد الغابہ معرفتی صحابہ سے الاستیاب سے, تو ہلکا پھلکا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کوئی کرن علم کی جو ہیں وہ
منعقد ہوں گی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سال تھا آقا علیہ السلام کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال غمگین رہتے تھے. اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی ذات میں، ذات برکات میں جو کیفیت انبساط سیدہ خدیجہ کے ہونے سے ہاں ہاں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہونے سے جو موجودگی تھی، میں، ہاں ان کی موجودگی میں جو کیفیات تھیں وہ کیفیات پھر نہ بن سکی. اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے ڈھارس بندائی کریم آقا علیہ السلام کی، اللہ، اور آپ سہارا بنی جان مالی طور پر بھی، کیونکہ اسلام کو جب جب مال کی ضرورت پیش ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لگا. اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پیش ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مال لگا. اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت ہوئی تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان کا مال جو ہے وہ لگا. اور سیدہ اسلام کی راہ میں خرچ کرنے والی پہلی خاتون ہے. سیدنا صدیق اکبر سے بھی پہلے اسلام کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرنے والی، اگر کوئی سخیہ ہے تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اور آپ کی کیفیات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ جب گھر میں جاتے باہر تو آپ کی کیفیات جو وہ یہ تھیں ہی کہ غم والی، دکھ والی، افسوس والی. جب آپ گھر میں جاتے تو اپنی تسلی کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اٹھاتے، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اور سیدہ سے پھر گھنٹوں باتیں کرتے، اور سیدہ سے باتیں کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے. نبی علیہ السلام کا یہ، اس کے پیچھے وہ وعدے تھے جو آخری وقت میں سیدہ نے کیے تھے کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ پر دوہری نظر رحمت کیجئے گا، یہ چھوٹی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کا چہرہ نظر آتا ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں حضرت سیدہ خدیجہ کے اوصاف کی کرنوں کو پایا ہے. اور سیدہ نے جو تربیت کی، اس تربیت کا پھر یہ دور جو ہے وہ نکھر کا سامنے آیا کہ کائنات کی مالکہ ہے اور چکی پیس رہی ہیں. زبان پر جو ہے وہ جملہ جو شکوہ نہیں آیا، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو راضی با رضائے الہی ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ شریک اختیارات الہی ہوئے ہی نہیں. اولیاء کا یہ دعویٰ رہا ہی نہیں. اور اولیاء جو ہیں وہ اس در کے غلام ہیں، کیونکہ ولیوں کے جو امام ہیں وہ سیدہ زہرا بطول کے شوہر ہیں، اور جو جنت کے سردار ہیں وہ آپ کے لخت جگر ہیں، شہزاد گانے سیدہ زہرا پاک ہیں. تو یہ جو سارے گھرانے کی تربیت ہے، بلکہ یہ جملہ اور سنیے گا کہ جتنی اہل بیت ہے اس کی بنیاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. انا آتینا کل کوثر کی جو چادر تطہیر ہے یہ سیدہ خدیجہ کے سر سجتی ہے، اور ساری اولاد جو ہے وہ آگے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے. اور میں یہ جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بہت پیارا سوال کا جواب دیا آج کی دور کی خواتین کے لیے، تو میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آج کی دور کی خواتین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم تک یہ سوال پہنچتا ہے کہ ہماری بیٹی کہتی ہے کہ میں ماڈرن ہوں اور میں ماڈرنٹی کو چاہتی ہوں، میں وہ پرانے رسوم و رواج کو، وہ جاہلانہ رواجات کو میں نہیں مانتی، مجھ سے یہ پردہ نہیں ہوتا، میں ماڈرن رہنا چاہتی ہوں. تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی، میری بہن، آپ کے لیے یہ بات میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ماڈرنٹی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان لباس سے باہر ہو جائے، پردے سے باہر ہو جائے، بلکہ ماڈرنٹی تو اسلام نے دی ہے، جدت تو اسلام نے دی ہے. جہالت تو یہ تھی کہ بیٹی کو وہ زندہ درگور کرتے تھے، اسلام نے جدت اور ماڈرنٹی یہ دی کہ بیٹی کو صاحب تکریم کیا ہے. اور ماں کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا کہ فرق نہیں تھا، نہ ماں میں نہ بیوی میں، وہ جہالت تھی، وہ پرانے رسوم و رواج تھے. اسلام نے ماڈرنٹی یہ دی ہے کہ ماں کو ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت رکھی ہے. ماں کو صاحب تکریم کیا تو اسلام نے، بیٹی کو صاحب تکریم کیا تو اسلام نے، اولاد کو صاحب تکریم کیا تو اسلام نے. تو یہ اسلام کی ماڈرنٹی ہے، یہ جدت ہے. جو آپ نے جدت کا تصور و تشریح کی ہے وہ غلط ہے.
جو آپ کر رہی ہیں وہ فحاشی ہے. اور آج کی خواتین کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں کو ان ازواج مطہرات اور اہل بیت کی خواتین جو ہے رئیبات النبی جو ہیں صحابہ کرام اور صحابیات عظام کی جو ہے وہ سیرت کے پہلوؤں کو آپ جو ہے وہ اجاگر کریں اور اپنی زندگی پر اس کو امپلیمنٹ کریں. کیا بات ہے شاہ جی، سلامت رہیں حضور. ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں گفتگو جاری و ساری ہے اور آپ بڑے احسن انداز کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکالرز گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ کے سوالات بھی شامل کیے جا رہے ہیں. جتنے احباب کے کمنٹس آئے نام شامل کر رہے ہیں، تمام احباب کی محبتیں. رانا فیضان صاحب کے 1 درجن سے زیادہ میسیج آئے ہیں، پوری ٹیم کو سلام پیش کر رہے ہیں، داد و تحسین پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. محمد بلال کمبو صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، پوری ٹیم کو شاہ جی کو سلام پیش کر رہے ہیں. اویس چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جناب محترم بہت سے احباب کے میسیجز. فیضان رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تابش صاحب ہمارے ساتھ، خرم شہزاد صاحب ہیں اور جتنے بھی احباب کے میسیج آئے، شہروز چشتی صاحب، ثنا خان مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں، چودھری شہباز صاحب ہیں، رمضان راجپوت صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، اور سید حسنین بادشاہ شاہ صاحب حرم کعبہ مکہ شریف میں تشریف فرما ہے، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے اور حاضری کی بھی آپ سے التماس ہے کہ حاضری کی بھی دعا ہماری فرما دیں. جتنے بھی احباب کے میسیج آئے، اللہ کریم تمام احباب کی محبت کو سلامت رکھے. بابا جی عمران علی چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، بابا جی کیا سنائیں گے؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اللہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین محترم، حضور کی انتہائی پیاری زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا ذکر خیر ہوا، آپ کی سیرت پاک کے پہلوؤں پر گفتگو کی گئی. علامہ کیسر نواز معینی صاحب تشریف فرما ہے. میں چاہوں گا کہ آج کی نشست کا آخری سوال، اور سوال بھی ایسا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے خواتین عالم کو اور ہمارے معاشرے کو بی بی پاک کی سیرت پاک سے، اور بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، اس مناسبت سے کیا پیغام دیں گے امت کو؟ جی اشفاق بھائی، جس طرح کہ پہلے ہم بات یہ عرض کر چکے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا بحیثیت زوجہ رسول ہماری جو خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں،
ان کو اس دور میں اشد ضرورت ہے کہ وہ آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، اللہ 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 سبحان اور اللہ۔ وہ چیزیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں وہ ان کو ایک زنگ لگ چکا ہے، ہم آگے سے آگے کہیں اور جا رہے ہیں، لیکن وہ بزرگوں کا ایک قول ہے کہ ہر چیز نئی لے لو لیکن دین پرانی رکھو، ٹھیک ہے، اس میں جدت نہیں آنی چاہیے، یہ پرانی جچتا عقیدہ ہے، پرانا ہی رکھو، وہ اسلاف پرانا ہی ہے۔ تو لہٰذا ایڈوانس جو آگے آنے والی چیز ہے نا اس کو چھوڑے۔ وہ ایک بابا جی نے کہیں روٹیاں لگائی ہوئی تھیں میرے خیال میں ریڈی کے اوپر یا اپنی دکان کے اوپر، تو ایک باسی تھی ایک تازہ تھی، تازہ کا ریٹ تھوڑا تھا اور جو باسی تھی ایک دن پہلے والے اس کا اس نے ریٹ زیادہ لگایا۔ ٹھیک ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فریش روٹی کو سستے داموں اور کل والی کو مہنگے داموں، کہا کہ اس کا ایک دن نبی کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، واہ واہ کیا مثال ہے، یعنی اس کا زمانے کے لحاظ سے وہ حضور کے قریب اس کی نسبت ہے۔ ٹھیک، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ادھر آگے جو جا رہے ہیں نا اس سے ہٹیں، اور پیچھے سب سے پہلے حضور کی ذات بابرکات ہے، صلی اللہ، پھر حضور کا یہ گھرانہ ہے کیا بات، جس گھرانے کی مثال کائنات میں کیا نہیں، بات، بلکہ جس گھرانے کی پاکیزگی اور طہارت کی مور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہ کے دنیا تک کے لیے ثبت کیا فرما بات دی ہے۔ ہے، کیا خدا کے بندوں، جس طرح صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ماڈرنٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں نا جس نے سب کو پیدا کیا ہے، واہ واہ، جس خالق کائنات جو سب کا خالق ہے، بھئی وہ جو چیز ہمیں عطا فرما رہا ہے وہ کامل ہوگی، یا جو اس کے بنائے ہوئے اور جو اس کے تخلیق شدہ لوگ ہیں وہ جو بنائیں گے وہ کامل ہوگی؟ تو یقیناً وہی چیز شستہ، شائستہ، منزہ، مبرہ اور اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کیا بات، تو مالک کائنات نے ہمیں جو ایک سیمپل دیا ہے نا، ایک نمونہ دیا ہے، ایک اسوہ حسنہ کے طور پہ، وہ حضور اور حضور کا گھرانہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، تو لہٰذا آج کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے لیے ضرورت ہے، میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آج ذکر آل بیت اطہار کی صحبت کا آج آپ منظر سجا لیں اپنے گھروں میں تو آپ دیکھیں گے گھر جنت نظیر ہو جائیں گے، اور اس میں بی بی پاک ہے، آپ ادھر کی تربیت ادھر نظر آتی ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو کن خطوط پر استوار کر رہی ہے، تو پھر ماں جو ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کے میں سب سے افضل ہے، اور تربیت اس نہج پہ کی ہے کہ جو بیٹی ہے وہ زمانے میں جنت کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے انہیں سردار بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماڈرنٹی ہے، یہ شستگی ہے، یہ اعلیٰ پن ہے، یا یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو عریاں کر دیں، آپ اپنے اخلاقیات سے عاری ہو جائیں؟ تو یہ تو میرے خیال میں ہم ریڈی کے اوپر پڑے ہوئے فروٹ کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کہ جن کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا، مکھیاں ادھر بیٹھ رہی ہوتی ہیں اور بن بناٹ ہوتی ہے اور گرد و غبار سے آلودہ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھنے کا جو ہے وہ مجاز نہیں ہوتے، لینا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے جو چیزیں عطا کی ہیں نا، پردے کے اندر رہ کر اور نفاست کے اندر اور بڑی پاکیزگی اور طہارت کے اندر، اگر عورتیں اور مرد دونوں ہی اگر اس لیول پہ آ جائیں، اس گھرانے کا اپنے آپ کو اس گھرانے کا جو ہے نا وہ کوزہ گھر بنا لیں اور اس در سے لپٹ جائیں اور چمٹ جائیں اور اس خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا لیں، تو یقین کریں یہ دنیا جو ہے یہ اس میں پھر ایک دفعہ وہ تازگی آ جائے گی، وہ روحانیت آ جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت یورپ میں رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ جو ان یورپ کی چکا چوند روشنیوں کے اندر جا کر اپنے ایمان کو بھٹکایا نہیں، جنہوں نے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر اور عشق مصطفیٰ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور کہا کہ نہیں، یہ جتنی بھی ترقی اور عروج کر جائیں، جتنی بھی لائٹنگ لگا لیں، اصل روشنی وہ ہے، اصل نور وہ ہے جو نور مصطفیٰ ہے اور جو حضور کا گھرانہ ہے۔ بس جو تعلیمات وہاں سے ملتی ہیں وہ تمہیں بھی نور و نلا نور کر دیں گی، تمہیں بھی قابل ذکر بنا دیں گی۔ لہٰذا اس لیے آج کے اس دور میں ہمیں انتہائی اشد ضرورت ہے بی بی پاک کا، اماں جان کا، ان کی آگے آل اولاد کا، وہ ہم ذکر خود بھی اس کا اہتمام بھی کریں، اپنی نسل نو کو سنائیں اور ان کو سمجھائیں، اور ان کو یہ طریقہ اپنانے پہ ہم اپنی ڈیوٹی سمجھیں کہ ہم نے ان کو چلانا ہے اس کے اوپر۔ اگر اس طرح کریں گے تو یقین کیجیے یہ معاشرہ کافی سارے جو ایسے مسائل ہیں جو جن کا ہم شکار ہو چکے ہیں ان سے یہ نجات پا جائے گا اور پاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین گرامی قدر، آج پروگرام افکار رمضان میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہا، آپ کا ذکر خیر ہوا، اور یہ صرف الفاظ کی حد تک ہی نہیں ہے، حقیقتاً آپ کی سیرت پاک کے ایسے پہلو ہیں کہ جن سے کائنات عالم روشن ہے. اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کائنات کی جتنی رانائیاں ہیں اور جتنا حسن ہے یہ حضور کے ذکر خیر سے اور آپ کی آل پاک کے ذکر خیر کی بدولت ہے. آج بھی اگر چاہتے ہیں کہ معاشرہ ترقی کرے، معاشرے میں آج امن نظر آئے، معاشرے میں آج خیر نظر آئے، معاشرے میں آج بھلائی نظر آئے، تو پھر لوٹنا پڑے گا، بلکہ چمٹنا پڑے گا قدمین شریفین حضور کی آل پاک سے، تاکہ معاشرہ اپنی معراج کو پہنچ سکے. ناظرین محترم، آج صرف یہ پروگرام 1 گھنٹے کا جس قدر بھی ہم ذکر کر لیں، آپ کی سیرت کا ایک پہلو تک ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، اور پھر سیرت کے اس عظیم مرتبے پر یہ فائز ہیں کہ جن کی سیرت پاک آج پڑھیں تو یقیناً ہم اس اوج تک پہنچ جائیں گے. ناظرین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آج کا پروگرام افکار رمضان، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی رات 10 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنے میزبان اشفاق ظاہر قادری اور ہمارے مہمانان گرامی قدر پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. علامہ صاحب علامہ یہ لگا